مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم فرانسس ایمینول۔ مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو، میں آپ کی خاتمہ راحت فرانسس۔ آج ہم رات کو سونے سے پہلے کی دعا کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو پاسٹر فرانسس کلام مقدس میں سے، بائبل میں سے ہمیں رات کو سونے سے پہلے کی دعا کے بارے میں بتائیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، جب ہم نے رات کو سونا ہے تو کس طرح اپنے آپ کو خداوند کے سپردگی میں کرنا ہے؟ بے شک ہر روز ہم دعا کرتے ہیں، لیکن یہ خاص دعا ہے۔ اور بعض اوقات جو ہے لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن کی وجہ سے اور تھکاوٹ کی وجہ سے۔ سارا دن کے ہم تھکے ہوتے ہیں اور رات کو جو ہے ہمیں نیند نہیں آتی۔ بعض کا لوگ سوتے ہیں، رات کو ایسی خواب آ جاتی ہے جس سے ہم ڈر جاتے ہیں، رات کو خوف محسوس ہوتا ہے، اور جو ہے خوف کے مارے پھر ہمیں نیند نہیں آتی، ہم کروٹیں بدلتے رہتے ہیں۔ یہ خاص دعا ہے۔ اس کو اگر آپ دعائی سمجھ کر اس کو ہر روز آپ استعمال کریں، آپ اس کو پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے جو ہے یہ بہت ہی بابرکت جو ہے وہ دعا ہوگی۔ اور اسرائیلی جو ہیں اس کو ہر روز جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور آج ہم کلام مقدس میں سے بھی ہم سیکھیں گے کہ یہ دعا ہمارے لیے کتنی جو ہے وہ اہم ہے۔ اور اگر رات کو سونے سے پہلے کی دعا جو ہے، اگر ہم اس کو عبرانی میں پڑھتے ہیں تو عبرانی کے اندر ہے باروخ اتا ادونائی الوہینو ملے خا اولام بے یاد خا افکید روحی پادتا اوتی یہوا ایل امید۔ مبارک ہے آپ آسمان اور زمین کے بادشاہ، ادونائی ہمارے خدا، میں اپنی روح آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے ادونائی سچائی کے خدا۔ تو عبرانی میں اگر آپ نہیں اس کو پڑھ سکتے، آپ اردو میں اس کو جو ہے اس کو دہرائیے کہ، اور جب آپ اس کو اردو میں جو ہے دہرائیں گے تو پھر آپ ایک سکون کی نیند جو ہے وہ آپ سوئیں گے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، زبور کی کتاب ہے، میرے ساتھ نکالیے زبور 4 اور اس کی 8ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام مقدس میں جی راہ جی آپ پڑھیں، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اب یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا، یعنی کہ سکون کی نیند، کوئی فکر نہیں، کوئی جو ہے بے چینی نہیں ہے، کوئی جو ہے ٹینشن نہیں ہے۔ اب سارا دن جب آپ جو ہے وہ جاب پر ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں، آپ بے شمار ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے، بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں طرح طرح کی تاثیروں والے، پھر رات کو جو ایک بے چینی سی محسوس ہوتی ہے ہمیں۔ تو یہ کلام مقدس میں لکھا ہے میں سلامتی سے لیٹ جاؤں گا اور سو رہوں گا۔ اور پھر جو دعا میں نے عبرانی میں پڑھی ہے رات کو سونے سے پہلے کی دعا، اور اگر آپ اس کو پڑھ کر سو جائیں گے تو پھر آپ بڑے سکون کی نیند جو ہے وہ سوئیں گے۔ پھر ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے یہاں پر، جو ہے کلام مقدس میں زبوری کی کتاب ہے، 31واں باب ہے، اور اس کی جو ہے 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ زبور 31 اس کی 5ویں آیت، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ آمین۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ میں اپنی روح آپ کے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ اب چیز اس کو سونپی جاتی ہے جہاں سے پھر ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں واپس مل جانی ہے۔ اور پھر کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان کیا ہوا ہے؟ جیتی جان ہوا ہے۔ اب وہ دم خدا نے پھونکا ہے۔ اب رات کو جب انسان سوتا ہے نا تو کہتے ہیں سویا ہوا شخص اور مرا ہوا شخص ایک ہی برابر ہے، روح آئے نہ آئے۔ کئی لوگ رات کو ہی سوتے ہیں اور سوئے ہوئے ہی سو جاتے ہیں اور وہ پھر اٹھتے نہیں ہیں، اور ہم پھر کیا کہتے ہیں سوتے ہی سو گئے، روح واپس نہیں آئی۔ اب کلام مقدس میں لکھا ہے میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو اب خدا کے ہاتھوں میں جب ہم رات کو اپنی روح کو سپرد کر کے سوتے ہیں نا تو صبح پھر ہم جو ہے اس کو واپس لیتے ہیں اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح جب صلیب کے اوپر تھے تو یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ آئیے اس حوالے کو پڑھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل کے اندر کہ یہاں پر مسیح کے منہ مبارک سے کیا الفاظ نکلے ہیں۔
मुकद्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब और उसकी 46 आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। आमीन। अब यहां पर लिखा है लूका की इंजील 23वां बाब 46वीं आयत, और क्या लिखा है? यीशु मसीह के मुंह मुबारक से क्या निकला? मैं अपनी रूह बाप आपके हाथों में सौंपता हूं। अब यहां पर भी देखें, यीशु मसीह अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंप रहे हैं। यीशु को पता था कि 3 दिन बाद ये रूह फिर वापस आनी है और मैंने जी उठना है। इसी तरह जब रात को हम सोते हैं ना, तो जब हम ये दुआ करते हैं ना, और ये दुआ हम करते हैं कि बाप, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, ए अदोनाई, ए सच्चाई के खुदा, मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं। और अक्सर हम ये दुआ करते हैं, खुदा सलामती से सोएं, सलामती से उठें। तो फिर ये दुआ जो है हमारे लिए एक बाबरकत दुआ होती है। इस दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। दुनिया की दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप इस दवाई का इस्तेमाल करें। ये आपकी नींद को सुकून मिलेगा। आपको जो है, आप परसुकून नींद के साथ सोएंगे। आप जो है बड़े रिलैक्स होकर सोएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। सब उठेंगे, आप अपने आप को एक बेहतर जो है महसूस करेंगे। तो फिर ये दुआ है कि मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, ए अदोनाई, सच्चाई के खुदा। तो जब उसको सौंपेंगे, फिर आप सुबह से वापस ले लेंगे। जी राजी, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल, हमें अपनी रूहों को, क्योंकि खुदा ने हमारी रूहों के अंदर हमारे बदनों में रूह का दम फूका और हम जीती जान हुए। तो खुदा ने जो रूह हमें दी है, तो रात को सोने से पहले जो है ना, हमने अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करना है, ताकि जब हम सुबह को उठें तो फिर अपनी रूह को अपने बातनों में फिर पाएँ। तो हमारी रूटीन है इसी तरह बच्चों के साथ भी, कि हम सोने से पहले दुआ करते हैं और दुआ के बाद अपनी रूह को हम खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, ताकि खुदावंद खुदा में हम महफूज रहें और इधर-उधर की हम बुराइयों से बचे रहें, ख़यालात से बचे रहें और खुदावंद के साथ एक रूह, एक बदन, एक सोबत हो। आमीन, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप रात को नींद नहीं आती, आप डर महसूस करते हैं, आप खौफ महसूस करते हैं और आप बेचैनी महसूस करते हैं, इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। बड़े सुकून के साथ आप सोएंगे और खुदावंद आपको बरकत दे। ज़रूर जो है आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे जो है आप मावन जो है वो साबित हों, ताकि अंजील को हम पूरी दुनिया तक फैला सकें, कोने कोने में इसको लेकर जा सकें। ये आपका प्यार होगा, ये आपकी मोहब्बत होगी और इसमें आप हमारे साथ जो है कलाम को फैलाने में हिस्सेदार बनेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।